إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إني عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کی تمام اتباع کرنے والی ملت پر. معزز سامعین و سامعات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی دعوت کو سمجھنے کے لیے آج کا موضوع ہے جس کو ہم منتخب کیے ہیں. تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ایک ہی دعوت ہے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی بنیادی دعوت وہی دعوت ہے، اور وہ ہے دعوت الی اللہ. ادعو الی سبیل ربک. یہ بہت اہم نکتہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی آپسی مثال، ایک دوسرے کی، ہم نبیوں کی مثال، نبی و رسولوں کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے جیسے اللاتی بھائی ہوتے ہیں. اللاتی بھائی کس کو کہتے ہیں تو عربی زبان میں جن کی مائیں جدا جدا ہوں باپ ایک ہوتے ہیں. یعنی ایک آدمی جو الگ الگ شادیاں کر لیتا ہے تو مختلف عورتوں سے جو اس کے بچے ہوتے ہیں، باپ تو ایک ہی ہے لیکن ان کی ماں اور ان کی ماں الگ الگ ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، تو ان کو کہتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا ایسی ہی مثال ہم نبیوں اور رسولوں کی ہے. ہم سب کی بنیادی دعوت ایک ہے. جتنے انبیاء و رسول زمین کی پشت پر ہم آئے ہیں، ہم سب کی بنیادی دعوت صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے. اس بات کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، یہ تمام نبیوں کی بنیادی دعوت ہے. ہاں شریعتیں ہماری جدا جدا رہی ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبیوں کی شریعتیں الگ الگ رہی ہیں. جیسے کلیم اللہ علیہ السلام کی امت پر 2 وقت کی نماز پڑھنا فرض تھا، اور محمد رسول اللہ کی امت پر 50 وقت کی نمازوں کو 5 کیا گیا ہے، اجر میں 50 ہی رکھا گیا ہے. تو یہ 5 وقت کی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہوئی ہیں. تو یہ شریعت ہے، جدا جدا ہے، لیکن بنیادی دعوت سیدنا موسیٰ کی بھی وہی ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی وہی ہے، ان کی اولاد کی وہی ہے. نوح علیہ السلام کی دعوت وہی ہے، ابراہیم خلیل الرحمن کی دعوت وہی ہے، ان کی اولادوں میں سیدنا اسماعیل کی، سیدنا اسحاق کی، سیدنا مدین کی، جو مدیان تھے ان کے ایک بیٹے، جتنے انبیاء ہیں پھر ان کی اولادوں میں، چاہے وہ اسحاق کی اولاد ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، ان کی اولادیں ہوں، چاہے اسماعیل علیہ السلام کی آل ہو جس میں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہیں، سب کی دعوت ایک ہی دعوت ہے. وہ دعوت یہ ہے کہ قومی قولوا لا الہ الا اللہ، یا قومی عبد اللہ
ما لکم من الہ غیرہ، ہر ایک نبی کے۔ چنانچہ آپ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کے بیانات دیکھتے ہیں جو بہت سارے انبیاء کی دعوتوں کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تذکرے فرمائے ہیں۔ قرآن مقدس میں ہسٹری بھی ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہسٹری کے ہوں ان کو جان لینا چاہیے کہ آپ جو اتہاس کی کتابیں پڑھتے ہیں تو یاد رکھ لو قرآن سے زیادہ بہترین اتہاس بیان کرنے والی کوئی اور کتاب نہیں ہے، سب اس کے بعد ہو سکتی ہیں۔ ہسٹری کی سب سے جامع ترین کتاب آپ کو قرآن مقدس ہے، اور جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کے لیے بھی بنیادی کتاب یہی ہے۔ ہر ایک معاملے میں اگر کوئی سائنس کے اسٹوڈنٹس ہو تو میں کہوں گا کہ سائنس کی سب سے اہم ترین کتاب پورے زمین کی پشت پر وہ قرآن مقدس ہے۔ اس سے زیادہ بہترین سائنس کی کتاب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، سب اس کے بعد ہوں گے۔ تو جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں گے اس کی سب سے اہم ترین اور ماہر ترین کتاب یہی قرآن مقدس ہے، ہر ایک سبجیکٹ کے لیے۔ قرآن وہ جامع کتاب ہے جو کائنات کی پشت کے ہر سبجیکٹ کو ڈسکس کرتا ہے۔ اس سے زیادہ بہترین اور جامع کتاب پورے زمین کی پشت پر کوئی اور نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، رب کبریا کائنات کے خالق کا کلام ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو خیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہسٹری جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جو قبر ہے، جو اللہ تعالیٰ انٹیمیشن آپ کو انفارمیشن دیے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ بھی ہے، دیکھو میں باتوں میں بات کلیئر کرتے چلے جاتا ہوں، میری ایک یہ عادت ہے، میرا موضوع تو ہوتا اپنی جگہ ہے لیکن جب بات نکلتی ہے تو کچھ ایک بات کو میں صاف بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں۔ تو یہاں ایک بات آپ غور کرتے ہیں تو ایک عقیدے کا اور ایک پیج کھلتا ہے، عقیدے کی ایک اور ایک پیج کھلتی ہے۔ کون سی پیج؟ جو زبردستی کے ڈال کے رکھے ہیں علماء سو، پیٹ بھرنے کے لیے پیٹ پالو علماء نے زبردستی کی جو پیچیدگی پیدا کر کے رکھ دی امت کے اندر، وہ ہلو کھل جاتے ہیں اگر سمجھداری سے کام لیا آپ تو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، عاد کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ عاد ایک قوم تھی دور قدیم کی، پرانی قوم، اب ہسٹری کی قوم ہے، یہ ہسٹوریکل واقعہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، میں آپ کو بتایا نا بھی آپ کو۔ اور اس قوم کے بارے میں انفارمیشن بھی بہت زبردست انفارمیشن دی قرآن۔ ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ وَأَمَّا عَادٍ، اور جو عاد والے تھے وہ کیسے ہلاک ہوئے، ان کی ہلاکت کا سبب کیا تھا وہ بھی بیان کیا۔ وَهُلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، تیز تند ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا گیا تھا۔ ایک ہسٹوریکل واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس قوم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ وہ ایسی قداور قوم تھی، ارمن کے علاقے میں رہنے والی، عاد والے، ارمن ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد، کہتا ہے قرآن کے بارے میں۔ وہ ایسے قداور اونچے پورے طاقت والی قوم کہ ویسی قوم کسی بھی شہر میں ان کے بعد کبھی پیدا نہیں کی گئی، کبھی بھی زمین کی پشت پر، اتنے طاقتور اونچے پورے ہیں۔ ان کو ہلاک کیسے کیا؟ ہوا کے ذریعے سے۔ اور کیسی ہوا؟ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، قرآن آپ کو خبر دیتا ہے 7 رات 8 دن 7 راتیں گزری، 8 دن گزرے، مسلسل تسلسل اللہ نے ان کے اوپر بہت بڑی طوفانی ہوا ان کے اوپر چلا دی، اتنی طوفانی ہوا جو پہاڑوں کے پتھروں کو لا کے پٹک رہی تھی ہوا۔ تو ان کا کیا ہوا ہوگا سوچ لیجئے، یہ اڑ کے یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ سے ٹکرا کے ان کے بھیجے، ان کی آنکھیں، ان کے دل، ان کے سر کہیں کہیں پڑے ہوئے بکھرے پڑے ہوئے تھے، کچرا اور بھس کر دیا اللہ نے اس قوم کو۔ تو وہ قبر اللہ نے قرآن مقدس کے ذریعے سے ایک الگ الگ جگہ پہ بیان فرمائی۔ تو ان عادیوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور ہم نے اس قوم عاد کی طرف۔ اب ظاہر بات ہے جب قوم عذاب سے مری ہے تو نیک قوم تو نہیں ہے نا۔ جس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا اور عذاب سے مارا گیا تو وہ تو شریر لوگ تھے یا شریف لوگ تھے؟ شریر لوگ ہی تھے نا۔ تو ان کے پاس جو نبی آئے ہیں ان کا نام کیا تھا جانتے ہیں؟ اس قوم عاد کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جس نبی کو منتخب کیا تھا ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ہود علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کے پاس انہی کے بھائی ہود کو بھیجا تھا۔ کس کے بھائی؟ قوم عاد کے بھائی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں۔
وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ غضب کے ساتھ ہلاک کر دیے، اور اس قوم کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی تھا ہود اس قوم کا. اب یہاں جو لوگ بول رہے ہیں کہ نبی کو بشر بول رہے ہیں، یہ گستاخ ہے لوگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر بولتے ہیں یہ لوگ، گستاخ ہے یہ لوگ. ارے گستاخ تم ہو، قرآن مقدس کو تم نہیں سمجھ پاتے ہو، جاہل تم ہو، مطلقاً جاہل تم ہو، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہود علیہ السلام کو اس قوم کے بھائی اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ آدم کی اولاد ہے، اسی قوم کے اندر کے لوگوں میں جنمے ہوئے ہیں، انہی میں پیدا ہوئے، انہی میں بڑے ہوئے، انہی کے خون کا رشتہ ہے انہی قوم سے. تو ان کا بھائی میں تو کیا بولیں گے؟ بھائی تو ہے، فطرتاً تو بھائی ہے. لیکن مرتبے میں ہود علیہ السلام بہت اونچے مقام کے اللہ کے مقرب ترین ہے، اور یہ قوم عذاب سے مر گئی. قوم عذاب سے مر گئی. ہود علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے، بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے. تو مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن رشتہ اپنی جگہ ہے، رشتہ اپنی جگہ ہے. تو ویسے ہی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی قوم کے اندر آئے ہیں تو اسی قوم کے بھائی ہیں. ابو لہب اللہ کے عذاب کا میں مبتلا ہوا، آگ میں داخل ہو گیا، لیکن رشتہ ختم ہو گیا. کیا رشتہ تو ہے نا؟ کون تھا؟ رسول اللہ کا چاچا ہی تھا نا، چاچا ہی رہے گا. لیکن جہنم میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب تو ایک نہیں ہو سکتے. رسول اللہ تو سب نبیوں کے بھی سردار ہے، تمام رسولوں کے امام ہے، تو آپ کا مرتبہ تو بہت بلند ترین ہے. لیکن ابو لہب رشتہ تو اپنی جگہ ہے نا. ابو لہب جہنم میں جا رہا ہے لیکن رشتہ ہے قائم. تو قوم سے رسول اللہ کا رشتہ ہے. تو اس اعتبار سے آپ بشر ہے کہ نہیں ہے؟ تمام نبی جتنے ہیں سب بشر ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں سب آدم کے بیٹے ہیں، آدم کی اولاد ہے تو وہ بشر ہیں. تو خود قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کے پاس انہی کے بھائی ہود کو بھیجا ان کے پاس سمجھانے کے لیے. اور کیا سمجھانے کے لیے بھیجا اور کیا سمجھاتے تھے ہود اپنی قوم کو؟ تو ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بولتے تھے یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے. یاد رکھو یہ بات کو. اور اسی پر وہ جھگڑا کرتی تھی قوم. انہی کے بھائی بندو ہیں لیکن عقیدے کے معاملے میں دشمن ہو جا رہے ہیں. ہود علیہ السلام کا دشمن بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ عقیدے کی وجہ سے. ہود علیہ السلام کدھر بلا رہے ہیں ان کو؟ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی اکیلے کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو وہ قوم دشمن ہو گئی ہود علیہ السلام کی. بلاخر انجام یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر گئے. تو ہر ایک قوم کا حال یہی رہا. بنیادی دعوت ہر نبی کی جو ہود علیہ السلام کی ہزاروں برس پہلے دعوت ہے، وہی دعوت محمد رسول اللہ کی ہے ہزاروں برس کے بعد. ہود علیہ السلام کے بعد میں ایک صالح علیہ السلام کی قوم کو ابھارا اللہ نے. وَأَمَّا ثَمُودٌ، سمود کے بارے میں خبر دیا. وَأَمَّا ثَمُودُ أُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ایک بہت بڑی چیخ کے ساتھ ہلاک کر دی گئی وہ قوم. وہ چیخ کس کی تھی معلوم ہے آپ کو؟ بڑی چیخ. ان کے پاس ایک نبی اللہ کو بھیجا تھا. وہ نبی اللہ کا نام کیا تھا؟ صالح. کیا نام تھا ان کا؟ صالح، جو سمود کے پاس آئے تھے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَإِلَىٰ سَمُودَ، اور ہم نے سمود والوں کی طرف أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے انہی کے بھائی صالح کو بھیجا. انہی کے وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی بھائی بول رہے ہیں ان کو. اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ سمود کے بھائی. اور سمود کو کیا کیا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سمود کو ہم نے ایک چیخ کے ساتھ ہلاک کر دیا، وائس وائبریشن کے ساتھ. کس کی وائس کا وائبریشن تھا جانتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی بڑی وادیوں کو مسخر کر دیا تھا اللہ نے ان کے لیے. پتھروں کو تراش کے گھر بنا لیتے تھے. جو لوگ عرب میں رہے ہیں، میرے دوستوں میں ہے 30-40 سال لگا کے آئے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہے. آج بھی ان کی ایسی بستیاں ہیں جو پتھروں کے اندر ان کے گھر بنے ہوئے موجود ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں جا کر کے سمود کے علاقے کو. تو وہ پتھروں کو، پہاڑوں کو ہی تراش کے اپنے گھر بنا لیتے، پہاڑوں کے اندر گفاؤں میں. ایسی خداور صلاحیت والی قوم تھی. اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے، صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیے. تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دے دیا، جبرائیل جا، وہ دوپہر میں اوندھے سو رہے اپنے گھروں میں، پہاڑوں میں سو رہے ہیں، چٹانوں، بڑی بڑی پہاڑوں میں، اور تو ان کے اس چٹانوں کے علاقے کی طرف اپنا منہ کر کے چیخ مار دے، بولے جبرائیل کو. تو جبرائیل کو بولے اللہ تعالیٰ تو اپنی اصل حیت میں آ جا، تجھ کو جس پر میں نے پیدا کیا. اے جبرائیل، جس حالت میں، جس اصل وجود کے ساتھ، جس طاقتور شریر کے ساتھ
میں نے تجھے پیدا کیا جس بدن کے ساتھ، تو اپنے اصل بدن کی اصل صورت میں آ کے اب چیخ مار دے تو ذرا سوچو جبریل کو اللہ تعالیٰ کیسا بدن دے کے پیدا فرمائے ہوں گے، سوچ لو خالی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 2 ہی مرتبہ اس کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا، جبریل کو 2 ہی مرتبہ، ایک شروعاتی دور میں دعوت کے، اور ایک مرتبہ معراج کی رات میں سدرا کے پاس جانے کے بعد وہ اصل حالت میں آگے تھے ان کی، اور ایک مرتبہ شروع میں دعوت کے کام کے شروع میں بالکل رسول اللہ جب وحی اتر رہی تھی شروعاتی ادوار میں دیکھے تھے رسول اللہ علیہ وسلم، جبرائیل آسمان میں نظر آئے تھے رسول اللہ کو، جسے رسول اللہ علیہ وسلم کو ڈر کے مارے جاڑا ہونا شروع، بخار آ گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی صورت میں دیکھ کے، پورا مشرق سے لے کے مغرب زمین سے لے کے آسمان بھر لیا تھا بول رہے ہیں، مشرق سے مغرب جسم جبرائیل کا اور آسمان سے زمین پورا بھر لیا تھا، اتنا بڑا فرشتہ تھا، دیکھ کے رسول اللہ علیہ وسلم حیبت سے مارے بخار، رسول اللہ کو آ گیا، ہماری تمہاری کیا اوقات ہے ذرا سوچو۔ دوسرا سدرۃ المنتہا پہ دیکھے تھے اصلی صورت میں، تو وہ جبرائیل ہے، سوچ نہیں سکتے آپ، تو اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ اصلی حیت میں آ جا اور ان کے بستی کی طرف اپنا منہ کر کے زور سے دہاڑ دے، چیخ مار دے تو جبریل اس طرف منہ کر کے خالی چیخ دیے، ہاں جو چیخ مارے ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا، وہ چیخ کا وائبریشن یہ تھا زمین ہل گئی، پوری پہاڑ میں بھوچال آ گیا، پہاڑ ہل گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے کان پھٹ گئے، بھیجے پھٹ گئے، آنکھیں نکل گئی، ان کو ہلاک کر دیا۔ تو وہ قوم، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اقاہم صالحہ، ہم اس قوم کے بھائی کو صالح کو بھیجا ان کے پاس، سوچو، اور پھر وہ کیا بول رہے ہیں آ کر کے، یا قومی، وہی بات، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے ہماری قوم، میری قوم کے لوگوں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تمام نبیوں کی دعوت یہی ہے، اور اسی دعوت کو بنیاد بنایا محمد رسول اللہ کے لیے بھی، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، مقصد بعثت کیا ہے محمد رسول اللہ کا؟ بتائیے، محمد رسول اللہ کا مقصد بعثت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی تکمیل کرنا، بہت اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے دین کی تکمیل کر دینا، اور دین کی بنیاد کیا ہے؟ غور کرو، علمی باتیں ہو سکتی ہے مگر سمجھداروں کے لیے سمجھ میں آ سکتی ہے، اچھے طریقے سے غور کرو۔ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد ہے 1.25 لاکھ نبیوں کے دین کی تکمیل کر دینا، کمپلیشن، اور اللہ کے دین کی 1.25 لاکھ انبیاء کے لائے ہوئے دین کی بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے؟ توحید، اس کی بیس کیا ہے؟ توحید، ٹھیک ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کب اتری جانتے ہیں؟ اور یہ آیت کہاں ہے آپ کو معلوم ہے؟ قرآن مقدس میں کہاں ہے؟ سورۃ المائدہ میں ہے، سورۃ المائدہ میں رکھی ہوئی ہے، اور تیسرے نمبر پر رکھ دیا اللہ نے اس کو، سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت مبارکہ۔ اور یہ نازل کہاں ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے، عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ہیں، اور خطبہ عرفات، میدان عرفات کا جو حج کا خطبہ ہے، وہ خطبہ اب ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ آیت مبارکہ جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، بھیج دی، جس میں کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور یہ جو دن تھا حج اکبر کا دن جس کو کہتے ہیں، اور اس کو حجۃ الوداع کا خطبے کے نام سے تاریخ میں وہ خطبہ درج ہے، اس کو نام کیا دیا گیا؟ حجۃ الوداع کا خطبہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی وداعی کا آخری حج، رسول اللہ علیہ وسلم کی حج کتنے زندگی معلوم ہے؟ یہ بات بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اٹھے کہ پڑے کہ چلے حج کرنے، تفریح کرنے جا رہے ہیں، حاجی صاحب کے میرے 4 حجاں ہو گئے، میرے 5 حجاں ہو گئے۔ اچھا بیٹا، رسول اللہ کی حج کتنے تھے زندگی میں؟ جی صرف ایک۔ رسول اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ کعبۃ اللہ کے بازو میں، خانہ کعبہ کے بازو میں رسول اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا، بڑے وہی ہوئے، کھیل کود کے وہی بڑے ہوئے، وہی جوان ہوئے، وہی شادی ہوئی ہے، وہی بچے پیدا ہوئے اطراف میں، اور حج ہوا ہے ایک۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے کس کام کو ترجیح دی؟ حج کرنے، عمرے کرنے کو کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، جدوجہد کرنے کے لیے کس کو ترجیح دی؟
اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنے کو، اس مجاہدے کو ترجیح دی رسول اللہ نے، اس کے لیے پوری زندگی کھپا دی، اور زندگی کے آخری اختتام کے قریب جا کر کے حج فرماتے ہیں۔ کتنے دن زندہ رہے حج کے بعد؟ بحیات رہے اس دنیا فانی میں، اس زمین کی پشت پر میرے آقا، کتنے دن جانتے ہیں آپ؟ صرف 3 مہینے، 3 مہینے 4 دن 3 دن 3 دن 3 مہینے 3 دن۔ وہ کیسے؟ 9 ذی الحج کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یہ، اور ربیع الاول کی 12 کو وفات ہو گئی۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ محرم سے لے کر، اگر آپ غور کرتے ہیں، حج سے لے کے محرم آ گیا، 9 ذی الحج سے 9 محرم تک 1 مہینہ، 9 محرم سے 9 سفر تک 2 مہینے، 9 محرم سے 9 ربیع الاول تک 3 مہینے، اور پھر 9 کے بعد 12 تاریخ تک 3 دن، 3 مہینے 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ہے اس آیت کے نزول کے بعد۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ تو یہاں جا کر کے حج فرما رہے ہیں زندگی کے ایک دم اختتامی وقت میں، اور وہاں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین تمہارے لیے ہم نے مکمل کر دیا۔ مطلب کمپلیٹ ہو گیا وہ پروجیکٹ جو سوالات انبیاء کے ذریعے سے ہم بھیج رہے تھے اب تک دین کی حیثیت سے، وہ تم پر ہم نے مکمل کر دیا، نعمت اتمام کر دیا، آپ کا کام ہو گیا، اب آخری نبی تھے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ دین اکمل ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اس کا سب سے بڑا خلاصہ یہی ہے کہ دین کو اللہ نے محمد رسول اللہ پر اکمل کر دیا، اور نبی کے آنے کا مقصد ہوتا ہے دین کو نافذ کرنا، اس کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا۔ تو ہر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس لیے آتا تھا کہ دین ابھی ادھورا تھا، دوسرا نبی آتا اس میں کچھ اور چیزیں لا کر کے رکھتا دین کے اندر، مگر یہ خاتم النبیین کی حیثیت سے محمد کو بھیج دینے کا مقصد، صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد تھا دین ان پر اکمل کر دینا، اکمل کر دیا گیا۔ اب کوئی نبی قیامت تک آئے گا ہی نہیں، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، دین انہوں نے مکمل کر دیا۔ یہ ہے ہمارے آقا کا اصل وصف، اصل شان مصطفیٰ یہ ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ دین آپ پر اکمل ہوا، سوالات نبیوں کا آپ پر اتمام ہوئی نعمتیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اب صرف قیامت آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ رسول اللہ اس کام کے لیے آئے تھے کہ سوالات نبیوں کے بنیادی دین کو مکمل کر دینے کے لیے۔ تو آپ نے شروعات کیسے کی معلوم ہے؟ آپ نے شروعات کیسے کی؟ اپنے کام کی، اپنے مشن کی شروعات آپ نے کیسے کی معلوم ہے آپ کو؟ جانتے ہیں؟ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، صفا کی جو پہاڑی ہے وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے، کھڑے ہوئے اور آواز لگائے یا صباح، اور یہ یا صباح کی آواز ہر صبح کی بربادی ان کے پاس رواج تھا، عربوں کے پاس رواج تھا۔ کوئی بہت اہم ترین خبر دینی ہوتی، نیوز، ایک دم امپورٹنٹ نیوز دینا ہوتا اپنی قوم کو، تو ان کے پاس ایک رواج بنا لیے تھے کہ ایک آدمی صفا کی یہ پہاڑی پہ چڑھنا، چڑھ کے اپنے کپڑے پورے اتار دینا، اپنے پورے کپڑے اتار کے برہانہ ہو جانا، مادرزاد برہانہ ہو جانا، ہو کے اپنا کپڑے پھرانا۔ تو لوگ دیکھتے اس کی وہ حالت میں تو سمجھ جاتے کہ یہ ہے اصل بہت اہم نیوز دینے کی ضرورت ہے، اس وقت بلا رہا ہے لوگوں کو، تو پوری قوم بھاگ کے جاتی تھی، یہ طریقہ تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رائے مروجہ طریقے کے مطابق پہاڑ پہ چڑھے اور کپڑا لیے، اپنا کمبل، اپنی جو کمبلی اوڑھتے تھے وہ پھرائے، کپڑے نہیں اتارے، برہانے نہیں ہوئے آقا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی میڈیا ہے اسی سے اجتہاد کر کے جو ہے یہ ٹی وی چینل لانچ کرے، عربستان کے مفتیان نے، جو بڑے بڑے مفتیاں ہیں، انہوں نے فتویٰ کیوں دیا ٹی وی چینل چلا سکتے کا فتویٰ کیوں دیا معلوم ہے آپ کو؟ جس میں تصویر کے اوپر ابھی تک بحث تھی نا، تصویر جائز ہے حرام ہے، ویڈیوگرافی کرنا نہیں کرنا حرام ہے حلال ہے، تو اسی پر فتوے دیے کہ چینل میں نشر و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پہ ایک لمبی بحث بھی ہے کہ یہ فوٹوگرافی نہیں ہے، یہ نقش نہیں ہے، یہ تراشنا نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے، ٹیکنیک کے ذریعے آپ ہی کی پکچر کو قید کیا جاتا ہے، عکس ہے، جیسا آئینہ آپ کو اپنے اندر سمو لیتا ہے ویسا یہ ٹیکنیک اپنے اندر پکچر کو سمو لیتی ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، علمی بحث ہے، لیکن اس میں نشر و اشاعت کی غرض سے ٹی وی چینل چلانے کو لانچ کرنے کا پرمیشن اسی کی وجہ سے دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مروجہ طریقے کو اختیار کیا نشر و اشاعت کے لیے، دین کی، لوگوں کو بلایا اس کے ذریعے سے کپڑا پھلا کر، جیسے وہ ان کا رواج تھا، مگر اس کے اندر کی گندگی کو اور اوریانی کو اوائڈ کیا رسول اللہ نے۔ ان کے اندر جو برائی تھی،
وہ کیا تھی کہ پورے برہانے ہو جانا. رسول اللہ نے اس کو نکار دیا, اس برائی کو ایکسپٹ نہیں کیا, باقی وہ طریقے کو ایکسپٹ کیا. تو علماء مفتیان عظام نے کہا کہ تم ٹی وی چینل کو لانچ کر سکتے ہو, لیکن اس میں وہ ایڈورٹائزمنٹس, وہ اریانی کے گندے جو ہے وہ سب کو اوائڈ کرنا پڑے گا. یہ اجتہاد اسی کی وجہ سے کیا گیا تھا. خیر یہ ایک الگ بحث ہو گئی. تو پہلا کام جو رسول اللہ نے کیا, صفا کی پہاڑی پہ چڑھے, لوگوں کو بلایا, لوگ پورے جمع ہو گئے کیونکہ مروجہ رواج تھا جمع ہو جانے کا. تو عورت, بوڑھے, بچے سب جمع ہو گئی, پوری قوم جمع ہو گئی. کیا خاص بات ہے جو محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اوپر چڑھ کر کے سب آگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, یہ پہلا بگننگ بتا رسول اللہ کے کام کی, میں بگننگ کیسے کی ہے, بنیاد, رسول اللہ کے کام کی بنیاد بتا رہا ہوں آپ کو. تو کیا فرمائے, اے میری قوم کے لوگوں, میں اوپر ہوں پہاڑ کی چوٹی پر اور تم نیچے ہو. اگر میں یہاں سے کچھ بولوں, کچھ خبر دوں کہ میرے پیچھے میں کچھ دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہو جائے گا, تو کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ یہ سوال پوچھا رسول اللہ نے. اس میں بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں. ایک تو اگر آپ دیکھتے ہیں, ظاہری بات تو یہ ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر میں ہوں, پیچھے دیکھ سکتا ہوں, آپ نیچے ہو نہیں دیکھ سکتے ہو پیچھے. ایک تو یہ ظاہر ہے, اس کے اندر ایک باطنی کیفیت جو چھپی ہوئی, ایک راز جو چھپا ہوا, وہ ہے مراتب کی بلندی, مرتبے کی بلندی بھی مراد ہے اس کے اندر. صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کے بات کر رہے ہیں اس کو بھی. میں بلندی پر ہوں اور تم نیچے ہو, مطلب مجھے اللہ نے مقام بلند اتنا عطا کر دیا کہ اللہ میرے پاس جبرائیل امین فرشتے کو بھیج رہا ہے, مجھے جنت اور جہنم کی خبریں دی جا رہی ہے, مجھے وہ کچھ دکھایا جا رہا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو, تو میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو. مطلب یہ بھی اس کے اندر راز ہے پیچھے چھپا کر کے. ایک یہ بات بھی اس کے اندر, یہ حقیقت بھی ہے ایک, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. تم پر اللہ کے عذاب ٹوٹتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں, اللہ کا غضب ٹوٹتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں, جہنم کے فیصلے ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں, جو تم نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی مراد ہے اس کے اندر, ایک ریالٹی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے لشکر ہی نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھوٹ بول رہے ہیں. پیچھے میں دیکھ رہا ہوں لشکر ہے, تم پر حملہ آور ہو جائے گا. ارے بابا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حاکمانہ بات تھی, ایک حقیقت بھی بیان کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تعارضی انداز. انداز میں تعارض ہوتا ہے, ایک ریالٹی ہے اس کے اندر, محض الٹپ بات نہیں ہے. یہ ایک الگ باتیں ہیں, آپ کو سمجھدار لوگوں کے ساتھ کرنے کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, جب پوری قوم کیا کہتی ہے جانتے ہیں, جب سوال یہ پوچھا کہ تم میری بات مانو گے, تو ساری قوم ایک زبان ہو کیا بولتی ہے, کیا بولتی ہے, مرد, عورتیں, بوڑھے, جوان, بچے, سب ہے پورے قوم کے, ایک ہی زبان میں ورڈنگ نکلی ان کے زبان سے, جی رسول اللہ ہم آپ کی بات کو ضرور یقین کے ساتھ مان لیں گے. کیوں مانیں گے؟ کیونکہ جھوٹ کا تجربہ آپ سے ہم نے کیا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پوری قوم کے بیچ میں رسول اللہ پیدا ہوئے, کھیلے کودے, بڑے ہوئے, جوان ہوئے, شادی کرے. اب کتنی عمر ہو گئی تھی ان کی وہاں جب بات کر رہے رسول اللہ, معلوم ہے 40 برس کے ہوئے تھے. ایک آدمی 40 برس کسی قوم میں رہ کے اپنی قوم سے پوچھ رہا ہے, تو پوری قوم کہہ رہے ہیں کہ ان 40 سالوں میں جھوٹ کبھی آپ زندگی میں بولے کا ہم کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے آپ سے. اللہ اکبر, کیا شخصیت ہے, ذرا اندازہ لگائیے. جب قوم کو دیکھ لیا کہ انہوں نے مان لیا اور ایکسپٹ کر لیا صداقت کو میری, تب رسول اللہ نے ان سے کہا, یا قومی, کیا بات کہہ رہے ہیں, اب ذرا غور کیجئے. بنیادی دعوت رسول اللہ کی, کیا بول رہے ہیں, یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. اے میری قوم, پھر تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. عرب نہیں بلکہ عجم بھی تمہارے قدم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. تمہاری مملکتیں عرب ہی نہیں عجم تک پھیل جائے گی. بس وہ دن تھا, دشمنیوں کی آگ بھڑکنے کا دن تھا, اختلاف کھڑے ہونے کا دن تھا رسول اللہ سے. اس سے پہلے رسول اللہ سے کوئی دشمن نہیں تھا, کوئی رسول اللہ سے اختلاف کسی کو نہیں تھا, ہر کوئی چاہتا تھا. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے ایک آدمی جس کا ذکر ابھی میں نے کیا, ابو لہب, چچا ہے رسول اللہ کا, سگا چچا. جب رسول اللہ کے پیدا ہونے کی خبر اس کی داسی لے کے آئی, سب سے پہلے ابو لہب کی داسی, اس کی کنیز, اس کی غلام عورت, لونڈی اس کی, سب سے پہلی خبر لے کے اس کے پاس دوڑ کے آئی تھی. کیونکہ رسول اللہ کے والد نہیں تھے, یتیم بچے تھے رسول اللہ, اور بھائی کی جدائی کا غم سب بھائیوں کو تھا. ابو لہب کو بھی تھا اپنے بھائی کی جدائی کا درد, اور یہ بھتیجا پیدا ہو گیا تو سب چچاؤں کو خوشی تھی. تو ابو لہب کو بھی خوشی کیسی تھی بتا رہا ہوں میں آپ کو. ابو لہب کی داسی جب یہ آ کے بولی, مبارک ہو تم کو ابو لہب, تم کو مبارک ہو, تم کو, اس کا نام کیا ہے معلوم ہے آپ کو, ابو لہب کا,
ابو لہب نام نہیں ہے اس کا، عبد العزا ہے اس کا نام، عبد العزا. عزا بت تھا ان کے پاس ایک، جس کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے. اس کا غلام، جیسے ہمارے پاس غلام دستگیر نام رکھتے ہیں نا، رکھتے کہ نہیں ہمارے پاس بھی ویسا. عبد العزا بت کے طرف منسوب کر کے کہ اس کا غلام ہے، وہ نام تھا اس کا. ابو لہب کیوں بولتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم کے لوگ اس کو سب ابو لہب کیوں بولتے تھے؟ بہت گورا تھا، بہت گورا، ذرا غصے میں آیا تو لال ہو جاتا تھا، لال، انگارا، شولا. لہب کہتے ہیں انگار کے شولے کو لہب کہتے ہیں، تو اس کو ابو لہب، شولے کا باپ بولتے، انگار کے شولے کا باپ بولتے تھے، کیونکہ لال لال ہو جاتا تھا، اس لیے اس کی کنیت تھی، وہ اس کی عرفیت تھی اس کی، ابو لہب. اس کا اصل نام عبد العزا تھا. تو آگے جب وہ خبر دی لونڈی اس کی، عبد العزا تم خوش ہو جاؤ، تمہارے کو بھتیجا ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہ خبر سنا، خوشی کے ہمارے بولا کہ اب اس خوشی کا میں تجھے کیا انعام دوں؟ میرے نزدیک اس سے زیادہ انعام کیا ہو سکتا ہے تیرے لیے؟ تو خوش ہو جا، تجھے آج کے بعد آزاد کر دیا میں، اب کسی کی غلام تو نہیں ہے. اللہ اکبر. کنیز کو آزاد کر دیا، بولا جا اب آزاد ہمیشہ کے لیے، تو ایسی خوشخبری دے دی، تو اس کا انعام اس سے بڑھ کے کیا دوں؟ بولیے باپ کیا بات تھی؟ وہ دشمنی کہاں تھی اس کو؟ انتہائی درجے کی محبت کرتا تھا اپنے بھتیجے سے. دشمنی یہاں ہوئی اس کو، اس دن ہوئی، اس کام کی وجہ سے ہوئی رسول اللہ کے. شروعات میں جب رسول اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے تھے، جب سے ہی منہ بنا کے پھر رہا تھا، منہ موٹا کر کے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، میرا بھتیجا یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہا ہے، ایک نیا دین شروع کرا، وہیں سے اس کے اندر بغض بڑھ گیا تھا. جب رسول اللہ علیہ وسلم یہ پکار کے بولے قولوا لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا یہی تھا، پہلا شخص تھا یہ. اسی نے پتھر اٹھائے اور کہا تب لک یا محمد، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس نے یہ ورڈنگز استعمال کیے، جملے. تب لک یا محمد کہتا اپنے بھتیجے کو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے محمد، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو نے اس لیے علی ھذا جماعتنا بول کے پکارا، علی ھذا جماعتنا، کیا اس لیے جمع کیا ہم لوگوں کو یہ بولنے کے لیے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے باپ دادا سب بیوقوف تھے؟ یہ بولنے کے لیے ہم کو جمع کیا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، سب ہم پھینک دیں ہم نکال کے. کوسنا پلنا شروع کیا، اور اس کی بیوی چیخا مارنا شروع کری، ام جمیل. وہ چیخا مار رہی، وہ چیخا ماری، تو حالت ہو جا، تو فلاں ہو جا، تو ہمارے معبودوں کے ساتھ دشمنی کر رہا، تو فلاں کر رہا، چیخ پکارنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے اسی کے خلاف سورت نازل کر دی. اس نے کہا رسول اللہ کو تبا لکا یا محمد، اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے، تو میرے حبیب میرے محبوب کو بولتا تبا لکا، تیرے لیے تب، تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ نے فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب، تو غارت ہو گیا، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. یہ تھا وہ منظر پورا. تو پہلی دعوت، بنیادی دعوت رسول اللہ کی کیا تھی اپنی قوم کو؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام میں سے چند آیات آج تلاوت کیا خطبہ مسنونہ کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کی زبان سے اپنی قوم کو جو مخاطبت کروایا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، جو آرگومنٹس ہوئے اپنی قوم سے رسول اللہ کے، وہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا اس طرح بیان ہے، بہت سی جگہ قرآن مقدس میں، مگر میں نے آج آپ کے سامنے یہ منتخب کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نبی کہو ان سے قل اغیر اللہ یتخذوا ولیا، ان سے اپنی قوم سے جو تم سے جھگڑ رہے ہیں یہ لوگ تمہارے سے، ابو لہب ہو کہ ابو جہل ہو کہ ولید بن مغیرہ ہو کہ جتنے ہو جو آپ سے جھگڑ رہے ہیں، آپ ان سے یہ آرگومنٹ کریے، یہ ان سے بات کیجئے، ان سے گفتگو آپ کی اس طرح ہو، آپ ان سے کہیے اغیر اللہ یتخذوا ولیا، کیا میں اللہ کے سوا اپنے دوسرے ولی بنا لوں تم جیسا؟ جسے تم اپنے اپنے ولی اللہ بنا کے بیٹھ گئے، ولی سمجھ رہے ہو. اور یہی تھا بیس، یہی تھا ان کا جو بت بنائے تھے نا. آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف پتھر کے لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی بھی نہیں کرتا ایسا، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. محض لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کوئی بھی نہیں کرتا میرے بھائی. زمین کی پشت پر کون کرتا؟ اس کے پیچھے شخصیتیں ہوتی ہے. ظاہری طور پر تو سامنے ایک پتھر کا بت بیٹھا ہوگا، لکڑی کا بت بیٹھا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے کانسیپٹ عقیدت یہ ہوگی، عقیدت پیچھے ایک ہستی سے ہوتی ہے، ایک پرسنالٹی سے عقیدت ہوتی ہے اس کے پیچھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
विदाउट एनी पर्सनालिटी किसी का पत्थर का बुत नहीं बनता। गौतम बुद्धा जी का अगर बुत बन रहा है तो गौतम बुद्धा पीछे है, बुत पत्थर नहीं है वो। बात समझ में आ रही है? श्री राम जी का अगर कहीं बुत बना हुआ है तो श्री राम जी पीछे है, उनकी पूजा हो रही है। महज पत्थर के किसी बुत की पूजा नहीं, मूर्ति की पूजा नहीं हो रही है, श्री राम जी की हो रही है। इसी तरह से किसी की भी हो, किसी भी पर्सनालिटी की हो, पीछे कोई एक पर्सनालिटी होती है और वो बहुत अजीम पर्सनालिटी पीछे होती है, बड़ी हस्ती होती है पीछे, उनकी पूजा होती है। लोग उनकी तालीमात को पीछे डाल देते हैं, उनके मार्ग को छोड़ देते हैं, उनके नक्शे कदम को छोड़ देते हैं, लेकिन लोग कुछ और हो जाते हैं बाद में। उनकी सत्य का मार्ग जो था उसको छोड़ देते हैं, उनकी सत्य की तालीमात को छोड़ देते हैं, उनकी विचारधारा छोड़ देते हैं, महज सिर्फ आस्थाने बना के बैठ जाते हैं। यही होता है, हर जमाने से ये होता हुआ आया। तो वहां भी यही होता था, समझ में आ रही है बात? यही होता था। और झगड़ा उन्हीं के लिए हो रहा उनका, पीछे हस्तियां थी। ये लात, उज्जा, मनात, हुबल, ये कौन थे? इनके बारे में आप लोगों को मालूम है वो कौन थे जिनके वो बुत बनाए थे? उनके बारे में उनका अकीदा यह था कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। लात, उज्जा अल्लाह की मुखर्रब बंदियां हैं, मुखर्रब बेटियां हैं अल्लाह की। अल्लाह एक के पास जाड़े गुजारता है, एक के पास गर्मा गुजारता है, और अल्लाह ताला इनकी किसी बात को गिरने नहीं देता। परमात्मा जो है, कायनात का जो विधाता है, वो उसकी बेटियां हैं विधाता की, परमात्मा की, और ये परमात्मा इनकी बातों को गिरने नहीं देता। ये अगर कुछ भी रिकमेंड कर दे, रिक्वेस्ट कर दे, सिफारिश कर दे, तो उसकी सिफारिश पूरी कर लेता है। इसलिए इनको खुश करते हैं हम, इनकी नजरों नियाज करते हैं, इनके चढ़ावे करते हैं, तो ये खुश होकर हमारा रिक्वेस्ट करती है, तो परमात्मा इनकी बात गिरने नहीं देता और हमारी कामनाएं पूरी हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट था, झगड़ा उसी के लिए था। तो वो ही कह रहा अबू लहब, हमारे बाप दादा इनके जरिए से अल्लाह को पूछते हुए आए, अल्लाह ताला की बंदगी करते हुए आए, और तुम सबको निकाल के फेंकने की बात करते हो। झगड़ा यहीं से शुरू हुआ, दुश्मनियां यहीं से हुई है, बुनियाद ये है। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं, कुल अगैर अल्लाह यत्तखिज़ु वलिया, क्या मैं भी अल्लाह के सिवा अपना वली बना लूं जो तुम बना के बैठ रहे हो? मैं भी वही करूं जो तुम कर रहे हो? तो मुझ में तुम्हें फर्क क्या रहेगा? मुझे अल्लाह ने इस काम के लिए मुंतखब किया, तुमको समझाऊं मैं कि अल्लाह के सिवा कोई वली नहीं है, कोई सरपरस्त नहीं है तुम्हारा, कोई मौला नहीं है। मैं ये समझाने के लिए आया हूं तुम्हारे पास कि तुम्हारा मौला, तुम्हारा कारसाज, तुम्हारा मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है। वो बात समझाने के लिए मैं आया हूं। फातिर समावाती वल अर्ज़ी, वही है सातों आसमान और जमीन का पैदा करने वाला। ये खबर दे रहे रसूलुल्लाह की जुबान से। इन जाहिलों को बोलो कि मैं वली कैसे बना लूं अल्लाह के गैर को, किसी गैर को? मेरा वली तो अल्लाह है, और उसी ने सातों आसमान जमीन को पैदा किया है। वह हुवा युतइमु, और वो खाना खिलाता है, वला युतअम, वो खाता नहीं है, वो खाता नहीं, तुम्हारे से खाने को नहीं मांगता। तुम्हारे तो तुम तो खाने को मांग रहे हो उनके नाम पे। जो मेरा महबूब जो पेश कर रहा हूं, जो मेरा वली है, सरपरस्त है, वो तुमसे खाने को नहीं मांगता, वो तुमको खिलाता है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम तो खाने लोगों से मांग के खिला रहे हो, तुम तो ले जाकर चढ़ा रहे हो उसको खाने, तुम्हारे महबूदों को। किसी के सामने केले लगे हुए, किसी के सामने मौज लगे, किसी के सामने कुछ रखा हुआ, किसी के सामने कुछ रखा हुआ। तो ये खाने को जो तुमसे मांग रहे हैं, हालांकि खुद खाते नहीं है बेचारे, वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन तुम समझ रहे हो कि ये खाते हैं, इनकी नियाज कर रहे हो, इनकी नजर नियाज कर रहे हो इनकी। तो ये खाने को तुमसे अगर मांग रहे हो, तो मेरा मौला तो खुद खाने को नहीं मांगता तुमसे, वो तो खुद खिलाता है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, सूरे ज़ारियात में अल्लाह ताला की आयतें पढ़ लो आप, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है 57-58 आप पढ़ लो। अल्लाह ताला फरमाता है मा उरीदु मिनहुम बिरिज़्क़िन, अल्लाह ताला उनसे रिज़्क़ तलब नहीं करता, रिज़्क़ नहीं चाहता, और न ये चाहता कि वो अल्लाह को खिलाए। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो तो अल्लाह खुद ही रज़्ज़ाक़ है, ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है, क़ुव्वत वाला रिज़्क़ देने वाला है। तो जो तुमसे खाने को खुद मांग रहे हो, या तुम खुद जाके उसको खिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कैसे माबूद जो खुद खा रहे जाए? माबूद तो वो जो खिलाता है। तो वो फरमाया कि वो अल्लाह ताला मेरा खाने को नहीं मांगता, वो खिलाता है तुमको। और फरमाया कि देखो, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा, मुझे तो उसने हुक्म इस बात का दिया है, उसने फातिर समावाती वल अर्ज़ जो है ना, सातों आसमान जमीन का पैदा करने वाला, उसने मुझे हुक्म इस बात का दिया है कि मैं सबसे पहले फरमाबरदार बनूं उसका। और वला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन, और मुझसे कहा गया कि वला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन, तू सबसे पहले मुशरिक मत बन इनके साथ, तू इनके जैसा मुशरिक मत बन, बल्कि तू सबसे पहला मेरा फरमाबरदार बन। ये मुझे उसने ऑर्डर दिए उस परमात्मा ने, तो मैं उसके हुक्म के मुताबिक तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तो किसी और को अपना वली नहीं बना सकता।
اب آپ سوچ لو آپ کس کو ولی بنا رہے ہو اپنے. آپ اللہ کو ولی بنا رہے ہو کہ اللہ کے غیر کو ولی بنا رہے ہو؟ آپ سوچئے اور رسول اللہ کی دعوت سوچ لیجئے. سورہ انعام آیت نمبر 14 پڑھ کے سنایا ہوں آپ کو, 14ویں آیت کریمہ سورہ انعام کی. کہا جا رہا ہے غیر اللہ یتخذ ولیا, کیا میں اللہ کے غیر کو اپنا ولی بناؤں؟ وہ نہیں بناتا اپنا ولی کسی غیر کو, میرا ولی اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, سورہ بقرہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے مومنوں کا. مومنوں کا ولی کون؟ اللہ ہے. اور مشرکوں کے اولیاء غیر اللہ ہے, کوئی بھی ہو سکتے ہیں. وہ مشرکوں کے اولیاء جو غیر اللہ ہے وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اور یہ بھی 15ویں آیت کریمہ میں سورہ انعام میں, مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے لوگوں کہ اگر میں اس اللہ کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن مجھ پر بھی عذاب ہو جائے گا اس کا, اور اس عذاب سے میں ڈرتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ میں یوسف, اور جو اس عذاب سے بچا لیا گیا انہو یومئذ فقد رحمہ, اس دن اگر کوئی بھی اللہ کے اس غضب والے بڑے عذاب سے بچا لیا گیا اس پر خاص اللہ کی رحمت ہو گئی ہے. وذالک الفوز العظیم, یہ فوز المبین کہا اس کو, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, کھلی ہوئی کامیابی ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد والی آیت کریمہ جو 17ویں آیت کریمہ ہے, یہ ہر ایک انسان کو, ایوری ہیومن بینگ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے میرے نبی, إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اے میرے نبی اگر تیرا رب وہ اللہ ساتوں آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا, وہ پرماتما, وہ ودھاتا, اگر وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے تو اس نقصان کو دور کرنے والا اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے. سمجھے مشکل کشا کون؟ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, مشکل کشا کوئی نہیں ہے اس کے سوا. وہ مشکل کو کشا کرنے والا, وہ مشکل کو کشا کرنے والا صرف وہ اکیلا ہے. اگر اس کے حکم سے کوئی مشکل آتی ہے کوئی دور نہیں کرے گا. پورے یونیورس میں, وہ یونیورس میں, پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اس مشکل کو دور کر دے الا ہوا, مگر وہ اکیلا ہے, وہی کرے گا. یہ سمجھا دے اپنے مخاطبین کو. یہ رسول اللہ کو دعوت دینے لگا ہے. پہلی بنیادی دعوت ہے رسول اللہ کی, بیسیکلی دعوت ہے رسول اللہ کی. اور وہ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اگر وہ تجھے خیر دینا چاہتا ہو, خیر دیتا ہو, تو اس خیر کو جب وہ دے رہا ہو اس کے دربار سے, اس کے در سے جو خیر تم کو دے رہا ہو, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت والا ہے. کسی کی ماں نے ایسا لال نہیں جنا ہے کہ اس کے دیے ہوئے خیر کو بازو کر دے, اس کے دیے ہوئے خیر کو کوئی ہٹا دے. جیسے آپ کہتے ہیں نا, یہ بابا کی اگر آؤ بھگت نہیں کرے تو مشکل آ جائے گی, تو رجت لگ جائے گی ان کی, تو گڑبڑ ہو جائے گی, تو پھر جو ہے گھر میں پریشانیاں آ جائیں گی, ان کے باپ کا راج نہیں چل رہا کسی کے کائنات میں. اگر وہ رب خیر دینا چاہے تو کوئی اس خیر کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا, کوئی نہیں رکھتا. اگر وہ رب نقصان دینا چاہے تو کوئی اس نقصان کو مشکل کشائی کرنے والا پورے یونیورس میں نہیں ہے. تو آپ اس کو اپنا ولی بنائیے, یہ کہا جا رہا ہے. اس کو اپنا ولی بنائیے, سرپرست اس کو بنائیے, مولا اس کو بنائیے. کہاں بھٹک کے جا رہے ہو؟ اور پھر وہ کہا کہ وہ هو القاہر فوق عبادہ, وہ اپنے بندوں پر پوری طریقے سے قدرت والا ہے, حکیم الخبیر ہے. قل ای شیء اکبر شہادۃ, اب پوچھا جا رہا اصل جواب, اصل سوال آ رہا ہے. 19ویں آیت کریمہ سورہ انعام کی. لکھ لو, گھر جاؤ دیکھو, عقیدہ سیکھو. قرآن کیا سکھاتا ہے آپ کو عقیدہ. اب پوچھ رہے ہیں قل ای شیء اکبر شہادۃ, ان سے پوچھو گواہیوں میں سب سے بڑی گواہی کس کی؟ سب گواہیوں میں سب سے بڑی گواہی کس کی پوچھ رہے ہیں. قل ای شیء اکبر شہادۃ, اکبر شہادتن, سب سے بڑی گواہی کس کی؟ قل اللہ. کیا بول رہے ہیں؟ بول نبی, اللہ کی گواہی ہے سب سے بڑی. کس کی گواہی ہے؟ اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی, اکبر. اور یہ اللہ کی سب سے بڑی گواہی کس طرف ہے؟ عقیدے میں کس طرف اللہ کی سب سے بڑی گواہی ہے؟ جانتے ہیں آپ کہاں ہیں؟ مجھے بتاؤ. سورہ آل عمران پڑھو, 18ویں آیت کریمہ نکالو. یہ کون سی ہے؟ 19ویں ہے. کس کی ہے؟ سورہ انعام کی 19ویں ہے, اور آل عمران کی 18ویں نکالو.
18 کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ اکبر. یہ ہے اصل گواہی، شہادت، سب سے بڑی شہادت جو آپ دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی گواہی دیتے ہیں. یہ گواہی سمجھ میں آ گئی بات؟ اکبر ہے، وہ سب سے بڑی گواہی جو آپ دیتے ہیں. اور اللہ وہاں گواہی دے رہا ہے، سب سے بڑی گواہی. خود اللہ کیا بول رہے ہیں؟ شہید اللہ، اللہ خود گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں پورے یونیورس میں. اللہ کی گواہی ہے. والملائکہ، اور فرشتوں کی بھی یہی گواہی ہے. واولو العلم، اور اولو العلم کی بھی یہی گواہی. جو اصل علم والے ہیں، جو لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی اہل علم ہے. اور جو اس کے سوا گواہی دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو دوسروں کی بھی طرف آپ کو راغب کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جہل. سب سے بڑے جاہل، مطلق جاہل، بے علم لوگ، اگیانی لوگ. گیانی لوگ یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک پرماتما کے سوا کوئی پوجنی نہیں ہے، وہ گیانی ہے. اور جو دوسروں کو پوجنی کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگیانی ہے، وہ جاہل ہے. اسی ضمن والی آیت کریمہ جس میں اوپر ابھی آپ کو سنایا گیا، قل غیر اللہ تتخذوا ولیہ، یہاں جو کہا گیا نا، اے نبی ان سے پوچھو، ان سے بولو کیا میں بھی دوسروں کو اپنا ولی بنا لوں؟ سورہ زمر پڑھو، سورہ زمر غالباً 64ویں آیت کریمہ اس طرف 60 کے بعد ادھر ادھر پڑھ لو. سورہ زمر میں کیا فرماتے ہیں؟ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. کیا فرما رہے وہاں پر؟ یہ موضوع بہت بڑا دے دیا، اس لیے برداشت کروا رہا ہوں آپ لوگوں سے، معافی چاہتا ہوں اتنا وقت لے رہا ہوں آپ کا. لیکن موضوع کیا بول دیا ہمارے بچوں کو خود نہیں معلوم کیا بول دے رہے ہیں مول صاحب کو. مول صاحب آپ رسول اللہ کی بنیادی دعوت کیا ہے وہ بتا دو، توحید بتا دو. توحید آپ کو کیا بتاؤں بابا، پورا دن بھی ایسے کئی دن بھی نکل جائیں گے تو پورا نہیں ہوگا موضوع. اب وہاں سورہ زمر میں کیا بول رہے ہیں؟ قل افغیر اللہ تأمرونی، انہی لوگوں سے بولا جا رہا، ابو لہب، ابو جہل جیسے پورے مشرکوں سے. اے نبی ان سے بولو، جھگڑنے والوں سے، قل افغیر اللہ تأمرونی، کیا مجھے تم لوگ اس بات کا حکم دے رہے ہو؟ لوگوں کس بات کا؟ قل افغیر اللہ، کہ میں غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھوں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبدو، میں ان کی عبادت کروں. اللہ کے ماں سواؤں کی، جو اللہ کے سوا دوسری مخلوق اس کی خلق ہے. اللہ خالق ہے اور یہ اس کی مخلوق ہے، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا اس کی خلق میں سے کسی کی عبادت کروں. ایھا الجاہلون، کیا کہا جا رہا ہے؟ اے وہ اگیانیوں، اے جاہلوں، تمہارا علم نہیں ہے، جہالت کی بات ہے. علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. قائما بالقسط. اللہ کی گواہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود عبادت کے لائق نہیں. فرشتوں کی گواہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی ہے یہ گیانی لوگ، علم والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہی لوگ عدل پر قائم ہیں، یہی کہنے والے عدل پر قائم ہیں. اور جو یہ نہیں کہتے وہ بے عدلی کر رہے، وہ ظلم پر ہے، وہ ظالم لوگ ہیں. اسی نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اسی لیے کہا گیا یقیناً شرک سب سے بھاری ظلم ہے کائنات کا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ بنیادی دعوت معلوم ہو گئی رسول اللہ کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے شہید بینی و بینکم. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی زبان سے فرمانے لگا رہے ہیں. اب بول دو کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کے بھی کوئی گواہی ہے رے لوگوں؟ نہیں ہے نا. تو سنو، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہی شہید بینی و بینکم، وہی اللہ تمہارے اور میرے درمیان اس بات کا گواہ ہے کہ میں تم کو اس کی طرف بلا رہا تھا اور تم دوسروں کی طرف بلا رہے تھے. یہی گواہی قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے بیچ میں فیصلہ کن ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات عقیدے کی؟ بہت بڑی بنیاد ہے، یہ بیس ہے ٹھوک بجا کے. یہی ہے وہ جو قیامت کے دن حجت بنے گی. ہم اللہ کی طرف بلاتے تھے اور تم غیر اللہ کی طرف بلاتے تھے.
ہمارا اور تمہارا معاملہ کوئی اس کے سوا جھگڑے کا نہیں تھا، تم اسی لیے جھگڑا کرتے تھے، ہمارے سے لڑتے تھے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے. لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہوگا، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن پتہ چلے گا تم کس طرف بلا رہے تھے، ہم کس طرف بلا رہے تھے. یہ بنیاد ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ یہ بنیاد ہے. تو یہ ہے شہید بینی و بینکم. سمجھے؟ اب میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گا، اور بہت ہے آگے بولنے کے لیے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیا. بہت وقت لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا وقت ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ. آپ حضرات اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے بنیاد کیا ہے رسول اللہ کی دعوت کی، تمام انبیاء کی دعوت کی، اور ہم کو کیا کر کے زمین پر جینا ہے، کس کے لیے جینا ہے. ہم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے، اس کے غلام بن کے جینا ہے، اس کے بندے بن کے رہنا ہے. اسی لیے اس نے ہم کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، 56ویں آیت کریمہ سورہ ذاریات کی، جس میں اللہ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ کسی جنات کسی انسان کو میں نے پیدا نہیں کیا، مگر میں نے تمام جناتوں تمام انسانوں کو اس واسطے پیدا کیا کہ وہ میرے غلام بنے، میری بندگی کر کے میری بھکتی کر کے اس دنیا سے آئے. تو اس پرتھوی پر، اس دھرتی پر ہمیں صرف اور صرف اس دھرتی کے ہی نہیں، سارے سنسار کے رچیتا پرماتما کی بھکتی کر کے اس دنیا سے ہم کو لوٹ کے جانا ہے. ہماری مرتیو ہو، ہمارا انتم سمے ہو، تو اسی کے بھکت رہتے ہوئے اس دنیا سے ہم رخصت ہوں. اسی لیے اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. یہی بنیاد ہے، یہی بیس ہے تمام پروکتاؤں کی، جتنے نبی آئے ان سب کی، اور انتم پروکتا محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی بنیاد ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، وفات ہو تو اسی ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہو. آمین یا رب العالمین. کچھ اعلانات یہ ہے کہ ایک تو مسجد حاضہ کا تعاون، جس کے بارے میں ہمیشہ ہی کہا جاتا ہوگا، اس مسجد میں مجھ سے بھی کہا گیا، آپ حضرات ضرور اللہ کے گھروں کا تعاون کریں. جس طرح کر سکتے ہیں، جو سورسز آپ کے پاس سے کرنے کے اس طرح سورسز سے کریں. آج کل پیسہ نہیں ہے لوگوں کے جیب میں، کیش نہیں ہے، تو آن لائن ہے، جیسا کر سکتے ہیں آپ کریں. اللہ آپ کو اس کا خوب بھرپور اجر عطا فرمائے گا. ایک اور اعلان یہ ہے کہ ہمارے مسجد کے کسی ایک لڑکے کا نام مجھے دیا گیا ہے، ان کا نام ہے عبد الملک. ان کے ہارٹ کا آپریشن ہونے والا ہے، جو 6 سال کا بچہ ہے، محض 6 سال کا. اللہ اس معصوم بچے کی صحت اس کو لوٹا دے، پروردگار اس کو صحت دے، شفا دے. اور جتنے بیمار ہیں، جتنے بچے بڑے بوڑھے جتنے میں بیمار پریشان ہیں، اللہ سب پر رحم فرما. ہر ایک کو بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما.